نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ خلیفہ دوم امیر المومنین سسر رسول داماد حضرت علی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 26 یا 27 ذی الحجہ کو ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور یکم محرم الحرام کو وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو سیرت ہیں اور ان کی تاریخ ہیں وہ آج کل کے دور میں بڑی ریلیونٹ اور ویلڈ ہے۔ یعنی جس طرح 57-58 اسلامی ممالک ہے اور ان کے حکمران ہیں اور ان کی تنظیمیں OIC، رابطہ عالم اسلامی، مؤتمر العالم الاسلامی اور اسی طرح مختلف جو ان کے ادارے ہیں، یا لاکھوں کی تعداد میں جو افواج ہے، اس کے باوجود امت مسلمہ کا حال کیا ہے؟ ان کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کی کوئی داد رسی کرنے والا نہیں۔ یعنی اب تک فلسطین میں 50,000 سے زائد بچے، جوان، بوڑھے، مرد، عورتیں شہید ہو چکے ہیں، لاکھوں لوگ زخمی اور بے گھر ہو چکے ہیں، اور ان کی ہر طرح کی جو ضروریات زندگی سے انہیں محروم کر دیا گیا ہے۔ اگر آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا حکمران ہوتا تو ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ وہ حضرت عمر، فرمایا میرے بعد نبی ہوتا عمر ہوتا۔ وہ حضرت عمر استبشر اہل السماء باسلام عمر، جس کے اسلام لانے پر آسمان والے خوش ہو گئے۔ وہ حضرت عمر کہ جس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ وہ حضرت عمر جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے۔ وہ حضرت عمر کہ 20 یا 22 مرتبہ ان کی زبان سے بات نکلی، رب نے قرآن بنا دیا۔ وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب انصاف کی حکومت کرنے کے بعد اور ایک بہترین نظام لوگوں کو سمجھانے کے بعد دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اپنے بیٹوں سے کہا مجھے زمین پر لیٹا دو، اور اپنے سر اور داڑھی مبارک کے بالوں کو مٹی میں لت پت کر کے کہنے لگے اللہ عمر کے بڑھاپے پر رحم فرمانا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ غالباً فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے اور ایک شخص مجمع کو چیر کر آیا اور میرے کندھے پر اپنی جو ہے وہ منہ کو یا ٹھوڑی کو رکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی میت کو دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ نے اپنے بعد کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا کہ میں یہ تمنا کر سکوں کہ میرا عمل بھی اس کی طرح ہو۔ یعنی سب سے زیادہ جو میرے نزدیک فیورٹ اور قابل رشک ہے وہ آپ ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ اپنے 2 ساتھیوں حضرت ابو بکر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملیں گے، اس لیے کہ میں نے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں داخل ہوا، میں ابو بکر اور عمر، میں باہر نکلا، میں ابو بکر اور عمر، میں فلاں جگہ گیا، میں ابو بکر اور عمر، میں نے یہ چیز لی، میں ابو بکر اور عمر۔ یعنی بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اور آپ کی زبان پر جن کا نام آتا ہو، اسی لیے تو انہیں روضہ رسول میں رفاقت نصیب ہو گئی۔ جب ہم وہاں سلام پیش کرنے جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنے کے بعد ہم ان 2 حضرات کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آقا کے پہلو میں سونے والوں تمہیں سلام ہو، آقا نے جنہیں اپنا وزیر بنایا تمہیں سلام ہو، آقا نے جن کو وصیت ارشاد فرمائی تمہیں سلام ہو، اور قیامت کے دن میدان محشر میں آقا کے ساتھ جو تم ساتھ اٹھو گے تو تمہیں سلام ہو۔ اللہ ہمیں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے اور اسی طرح غیرت ایمانی اور دینی حمیت کے ساتھ اور جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com